حضرت فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح یا قیام اللیل کی جماعت کو منظم کیا، اس پر بھی بڑے اختلافات ہیں۔ میں اس وقت اختلافات کی بات نہیں کر رہا کہ کون سا نام مناسب ہے۔ تراویح کا نام تہجد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تہجد کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں جو خصوصی رکعات ہیں ان کو تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں۔ سارے نام اصل میں جب کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے تو اس کے نام بھی بہت ہوتے ہیں۔ ناموں کا زیادہ ہونا کسی چیز کے جلالت قدر پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کے کتنے زیادہ نام ہیں، میرا کریم رب، میرے آقا کے کتنے زیادہ نام ہیں، قرآن کریم کے کتنے زیادہ نام ہیں۔ تو ناموں کا زیادہ ہونا جلالت قدر کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن وہ جس وقت آپ نے اس میں یعنی تنوع کیا کہ اس سے پہلے کوئی گھر میں پڑھتا ہے، کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی بغیر جماعت کے پڑھتا ہے، کوئی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو آپ نے اس کو منظم کیا۔ پھر آپ نے اس پر جو تبصرہ فرمایا، فرض کی امامت اور وتر کی امامت آپ خود کرتے تھے، اور تراوی وہ جو 20 رکعت ہیں، چلو 8 رکعت کہہ لیں، 12 رکعتوں پر کیا حقیقت ایک ہے، ہر ایک شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں 8 رکعتوں، 8 بھی ٹھیک ہیں، 12 بھی ٹھیک ہیں، 20 بھی ٹھیک ہیں۔ تو تراویح کی نماز حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن پڑھاتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پر تبصرہ فرمایا تو بڑا پیارا تبصرہ ہے کہ ھذا بدعۃ حسنہ، یہ بظاہر تو نئی چیز لگ رہی ہے لیکن حسنہ ہے۔ جزاکم اللہ۔